بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور علماء اکرام، آج کے اس امپورٹنٹ لیکچر میں ہم علم حدیث کے کچھ بہت ہی اہم اور گہری اقسام کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صحیح احادیث کی مزید اقسام۔ پچھلے سیشن میں ہم نے صحیح حدیث کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ صحیح ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اس کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، وہ تفصیلی ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا۔ جنہوں نے اس سیشن کو نہیں سنا تو اس سے پہلے والے سیشن کو وہ ضرور سن لیں تاکہ آج کا سیشن ان کو صحیح طرح سمجھ میں آ سکے۔ تو صحیح احادیث کی مزید اقسام کیا ہیں؟ صحیح حدیث کی مزید اقسام میں دو بڑی ٹائپس ہیں، ایک ہے صحیح لذاتی ہی اور ایک ہے صحیح لغیری ہی۔ صحیح لذاتی ہی کیا ہے؟ وہ حدیث جو اپنی ذات میں بالکل پرفیکٹ ہے، اسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں دا صحیح پر ایکسلنس۔ اس میں صحیح کی تمام شرائط ہائی لیول پر پوری ہوتی ہیں، جبکہ صحیح لغیری وہ حدیث ہوتی ہے جو اصل میں تو صحت میں کمپلیٹ اسٹینڈرڈ پر نہیں ہوتی، صحت کے کمپلیٹ اسٹینڈرڈ پر تو پوری نہیں ہوتی، لیکن دوسری سپورٹنگ نیریشنز اور شواہد کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھ کر صحیح تک پہنچ جاتا ہے۔ میں ایگزامپل سے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ فرض کریں ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں ایک خاص سند سے پہنچی جس میں موجود راوی تحقیق میں تھوڑے کمزور تھے، جس کی وجہ سے پہلے اسے حدیث حسن یا ضعیف قرار دیا گیا، لیکن جب اسی حدیث کو دوسری اور تیسری سند سے چیک کیا گیا جہاں کچھ مستند اور پختہ لوگ موجود تھے تو ان تمام روایات کا آپس میں کراس میچ اور کمپیریزن کرنے سے وہ کمزوری دور ہو گئی۔ اس انویسٹیگیشن کے بعد اس حدیث کو صحیح لغیری ہی یعنی دوسروں کی وجہ سے صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح حسن حدیث کی بھی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے حسن لذاتی ہی اور دوسری ہے حسن لغیری ہی۔ جس طرح صحیح کی اقسام ہے اسی طرح حسن کی بھی اقسام ہے۔ حسن لذاتی جس میں راوی کے حافظے یا یادداشت یعنی میموری میں معمولی سا نقص یا کمی ہو، اور حسن لغیری جو اپنی ابتدائی ریسرچ یعنی انیشیل ریسرچ میں تو ضعیف ہوتی ہے یعنی ویک ہوتی ہیں، لیکن جب بیرونی ایکسٹرنل ایویڈنس اور شواہد مل جائیں تو اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور وہ حسن کے درجے پر آ جاتی ہے۔ دوسرا بڑا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے تواتر اور اس کے درجات۔ یہ حدیث کا وہ ہائی لیول ہے جہاں جھوٹ کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ جب راویوں کی اتنی بڑی تعداد، ہیوج نمبر آف نیریٹرز کسی حدیث کو نقل کرے کہ عقل کے مطابق ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا امپاسبل ہو جائے تو اسے حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اس کا درجہ ثبوت کے اعتبار سے قرآن پاک کی طرح بالکل پکا اور قطعی ہوتا ہے۔ تواتر کے الگ الگ درجات اور ٹائپس ہیں۔ ایک ہے تواتر باللفظ، اس کا مطلب ہے کہ حدیث کے الفاظ بالکل سیم ہوں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس حدیث کو 10 مبشرہ سمیت 10 صحابہ نے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دوسری مثال ہے لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اسے 1,24,000 صحابہ نے سنا اور آگے پہنچایا۔ یہ تھا تواتر باللفظ۔ دوسرا تواتر معنوی، اس میں حدیث کے الفاظ تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کا بنیادی مطلب اور مفہوم کور کانسیپٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے چمڑے کے موزے پر مسح کرنے، جیسے المسح علی الخفین کی روایات جو بہت بڑی تعداد میں
صحابہ سے مروی ہیں اور سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تیسرا ہے تواتر قدر مشترک۔ یہاں مختلف واقعات، ڈفرنٹ ایکسیڈنٹس میں ایک کامن پوائنٹ ہوتا ہے جو متواتر ہو جاتا ہے، جیسے نمازوں کے اوقات، ظہر، عصر یا فجر کی نماز کا وقت ہونا۔ یہ چیزیں سینکڑوں احادیث میں الگ الگ کانٹیکسٹ میں آئیں، لیکن ان کا قدر مشترک ثابت ہے۔ تیسرا ٹاپک ہمارا یہ کہ تواتر صرف باتوں میں نہیں بلکہ پریکٹس میں بھی ہوتا ہے، جسے سا کا پیمانہ ہے نا، جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام مالک رحمہ اللہ کا مکالمہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جب کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کا جو سا ہے کوفے کے سا سے مختلف ہے۔ جب انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے اس پر ڈسکشن کی تو امام مالک رحمہ اللہ نے مدینہ کے تاجروں اور عام لوگوں کو بلایا جو اپنے گھروں سے نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن چلے آنے والے خاندانی سا لے کر آئے اور بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پیمانہ ہے۔ اس فزیکل ایویڈنس کو دیکھ کر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور مدینہ والوں کی بات کو تسلیم کیا۔ یہ تواتر عمل کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسی طرح اذان کا معاملہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک کمسن نوجوان ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اونچی آواز میں اذان کا مذاق بنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور خود انہیں اذان کے الفاظ سکھائے۔ اس میں ترجیع کا طریقہ تھا، یعنی پہلے ہلکی آواز میں شہادتین کہنا اور پھر بلند آواز میں دہرانا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مؤذن نے نسل در نسل اس پریکٹس کو جاری رکھا جو کہ تواتر سے ثابت ہے۔ چوتھی بات وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عمل اہل مدینہ تواتر کی ایک بہت مضبوط شکل ہے، کیونکہ مدینہ کے لوگ کسی غلط روایت پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی حدیث کسی ایک راوی سے مروی ہو لیکن وہ مدینہ کے پورے شہر کے عمل کے خلاف ہو تو عمل کو ترجیح دی جاتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک ٹرم آتی ہے، وہ ہے حدیث مشہور کے۔ کہ وہ حدیث مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی ہر طبقے ہر اسٹیج میں کم از کم 3 اور مور، یعنی کم از کم 3 ہوں، لیکن وہ تواتر کے حد تک نہ پہنچے ہوں۔ دوبارہ میں آپ کو ڈیفینیشن سنا رہا ہوں۔ وہ حدیث ہوتی ہے حدیث مشہور جس کے راوی ہر طبقے میں ہر اسٹیج میں کم سے کم 3 ہوں، لیکن وہ تواتر کے حد تک نہ پہنچے ہوں۔ وہ تمام احادیث جو تواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی انہیں خبر واحد کہا جاتا ہے۔ اس میں عزیز یعنی کم از کم 2 راوی اور غریب صرف 1 راوی شامل ہیں۔ فقہا کے درمیان اس بات پر تفصیلی بحث ہے کہ کیا خبر واحد پر عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے یا نہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس ہے، ہم اس کی کیس اسٹڈی کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس نے روایت کی کہ طلاق ثلاثہ 3 ڈیورسز کے بعد شوہر کے ذمے نفقہ اور رہائش مینٹیننس اینڈ ریزیڈنس نہیں ہوتی۔ جب یہ معاملہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو انہوں نے اس انفرادی روایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک عورت کی بات پر اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا پتہ انہوں نے بات یاد رکھی یا وہ بھول گئیں، کیونکہ قرآن پاک کی سورۃ طلاق کے عمومی رولز اس کے خلاف تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی اصول پر ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر خبر واحد قرآن کے عام اصول یا مشہور سنت کے خلاف ہو تو اسے احتیاطاً قبول نہیں کیا جاتا۔ چھٹی بات ہماری یہ ہے کہ صحیح خبر واحد کی 11 درجات۔ محدثین نے صحیح خبر واحد کو اس کی کوالٹی اور
ایکوریسی کے لحاظ سے 11 درجات میں ڈیوائڈ کیا ہے، 11 لیولز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا ہے کہ متفق علیہ، وہ احادیث جن پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں کا اتفاق ہو۔ دوسرا لیول ہے جو صرف امام بخاری کی صحیح میں ہو۔ تیسرا لیول ہے جو صرف امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں ہو۔ چوتھا ہے کہ وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں تو نہیں لیکن وہ دونوں کی کنڈیشنز پر بالکل پوری اترتی ہیں۔ اور پانچواں لیول ہے جو صرف امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ چھٹی ہے جو صرف امام مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ ساتویں وہ احادیث جنہیں دوسرے ائمہ جیسے سنن اربعہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اپنے معیارات کے مطابق صحیح قرار دیا۔ اچھا، اب یہاں سے لے کر 11 تک مزید وہ درجات ہیں جو روایت کے باریک بینی راویوں کے حافظے اور دیگر کتب حدیث کے لیولز کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک ضعیف حدیث کا تعلق ہے تو امام ابن صلاح نے اس کی 42 اقسام بیان کی ہیں، جبکہ بعض نے اس سے بھی زیادہ ٹائپس بتائی ہیں جن کی ڈیٹیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اور ضعیف احادیث کی انشاءاللہ ہم اس بارے میں ڈسکشن ہماری انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کا لیکچر میں ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سیکھا کہ حدیث کی جانچ پڑتال یعنی ویریفیکیشن کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنے سخت اصول بنائے، صحیح ذاتی سے لے کر خبر واحد کی 11 درجات تک۔ ہر چیز ایک پراپر سسٹم کے تحت کام کرتی ہے۔ امید ہے کہ تمام پوائنٹس آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے والا بنائے، اور غلطی کوتاہی کو اپنے بارگاہ میں معاف فرمائے اور اس پورے سیشن کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔